ہیں اس مدرسے کے ایک اور طالب علم حافظ محمد زید سلم وہ تشریف لائیں اور اپنی تقریر پیش فرمائیں۔ الحمد لله والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها صدق الله العظيم۔ اور ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ بھلائی کا حکم کیا۔ اس کی ماں نے زمانہ حمل میں تکلیف و مشقت کے ساتھ اس جان کی ساتھ تکلیف و مشقت کے ساتھ جنا ہے۔ مطلب قرآن مقدس میں اللہ رب العزت نے کئی جگہ اپنی عبادت اور اپنے حق کا ذکر فرمایا، جہاں مالک ارض و سما اور خالق کائنات نے اپنی عبادت کی تاکید کی ہے، وہی والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید کی ہے۔ کہیں فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، ہم نے انسان کو اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی۔ اور کہیں فرمایا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا، کہ ہم نے انسان کو اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمدردی اور رواداری کی تاکید کی ہے۔ الغرض والدین کا حق اولاد کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد دوسرے نمبر پر آتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ موجب حقیقی ہے اور عالم اسباب میں والدین اولاد کا وجود کا سبب ظاہر ہے۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جگہ جگہ اپنی عبادت کے ساتھ والدین کا نام ذکر فرمایا ہے کہ ہمیشہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہو، ان کی تعظیم محبت اور خدمت گزاری کو اپنے لیے سعادت سمجھو۔ جناب پاک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ ایک نوجوان صحابی بہت زیادہ عبادت گزار تھے، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات اور بھلائی کے کاموں میں سب سے آگے رہتے تھے، لیکن ان کے گھر میں ان کی بیوی اور ماں کے درمیان اختلاف اور انبن رہتا تھی، جن کی وجہ سے ان کی ماں ان سے بہت زیادہ ناراض رہتی تھی، جن کے نتیجے میں ماں ان سے بہت زیادہ خفا رہتی تھی۔ اتفاق سے اس نوجوان کی موت کا وقت قریب آیا، ان سے کلمہ نہیں پڑھا جا رہا تھا۔ ان کی بیوی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ کہنا بھیجا کہ میرے شوہر نشہ کی حالت میں ہیں، چاہتی ہوں آپ کو بتلا دوں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نفس نفس تشریف لائے اور ان سے کہا کہ کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کہا کہ مجھ میں اس کی طاقت نہیں ہے کہ میں کلمہ پڑھوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے دریافت کیا کیا ان کی والدہ زندہ ہے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو والدہ کو بلوایا تو ان سے کہا کہ اپنے بیٹے کو معاف کر دو۔ والدہ نے جواب کہا کہ انہوں نے میرا بہت دل دکھایا ہے، میں انہیں معاف نہیں کروں گی۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر تقریہ جمع کرنے کا حکم دیا اور اس میں آگ لگا دی۔ پھر والدہ سے کہا کہ کہیے اگر ہم آپ کے اس بیٹے کو آگ میں جلا دیں تو کیا آپ بچانے کی سفارش کرو گی؟ والدہ نے کہا جی ہاں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جہنم کی آگ اس آگ سے کہیں زیادہ سخت ہے، جب آپ کو اس آگ میں جلنا گوارا نہیں ہے تو جہنم کی آگ جو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے اس میں کیسے چلنا گوارا ہو سکتا ہے؟ لہذا اپنے بیٹے کو یا تو تم معاف کرو ورنہ ہم اس کو تمہارے سامنے اس آگ میں جلا دیتے ہیں۔ والدہ نے کہا یا رسول اللہ آپ کرا رہیے، میں اپنے بیٹے کو معاف کرتی ہوں اور اس سے راضی ہوں۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹے سے کہا کہ کلمہ پڑھو۔ انہوں نے کلمہ پڑھا۔ مطلب آپ نے دیکھا کہ ماں باپ کی ناراضگی اولاد کے لیے کتنی خطرناک ہے۔ اولاد ماں
कितनी इबादत गुजार क्यों न हो, नेक साले क्यों न हो, लेकिन माँ बाप की नाराजगी से कई अदब भी नसीब नहीं होता। लेकिन आज का नौजवान जब उसको जवानी आती है तो उसने माँ बाप को क्या सलाह दिया, यही ना कि उनकी बीवी के घर में आकर उनकी बेइज्जती करे, उनको घर से निकाल दे, उनका जीना तंग कर दे और बीवी की जबान पर आंसू का तहफ़्फ़ुज़ दे। लेकिन हमें सोचने का मकाम है, अगर हम अपने वालिदैन की नाफरमानी करते रहे और हमारी इसी हालत में मौत आ गई तो सोचिए हमारा अंजाम क्या होगा। हमारा अंजाम जहन्नम के सिवा कुछ और नहीं होगा, सिर्फ जहन्नम का ठिकाना होगा। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने हमें आज मौका दे रखा है, हमारे पास वक्त है और हमें अपने वालिदैन की खिदमत करनी चाहिए, उनकी इबादत की इताअत करनी चाहिए। लेकिन आज हमारा हाल ये है कि हम माँ बाप की नाफरमानी करते हैं, उनकी खिदमत नहीं करते। तो हमारे जो माँ-बाप हैं, उनके वालिदैन अगर इस दुनिया में हैं तो उनको चाहिए कि माँ बाप की खिदमत करे, और जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं है तो उन्हें चाहिए कि उनके लिए दुआएं और मदद करें। अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने से तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अच्छा 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 अच्छा